بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کی دھرتی کے بہت بڑے ولی حضرت سلطان باہو جو ولایت کے لحاظ سے بہت بڑے مقام پر فائز تھے، 1029 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہر ولی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ کبھی مخلوق کو ذاتی فوائد اور مقاصد کے لیے بلیک میل نہیں کرتا۔ وہ کبھی کسی کو جلا کر راکھ کرنے کی دھمکی نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے پاس آنے والوں کا خدا سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قارئین کرام، میں پنجاب کی دھرتی کے بہت بڑے ولی حضرت سلطان باہو، جن کو لوگ سلطان العارفین کے نام سے جانتے ہیں، وہ پنجاب کے ضلع جھنگ کی تحصیل شور کوٹ دریا عبور کر کے کچھ فاصلے پر دربار باہو مرکہ خلائق ہے۔ اس صحرا میں جہاں ہر طرف ریت اڑتی ہے، آپ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی جائیں، باہو کے مستانے پروانہ وار منڈلاتے نظر آئیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو سیاستدانوں کی طرح بسوں میں بھر کر کوئی انہیں وہاں لے جاتا ہے، وہ سب اپنی مرضی سے وہاں جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کے دکھوں کا مداوا ہے، دلوں کی تسکین کا وہاں ساما ہے، وہاں ان کی مرادیں ملتی ہیں، منتیں پوری ہوتی ہیں، ٹوٹے دلوں کو ڈھارس ملتی ہے۔ کوئی انہیں لاکھ کہے وہاں کچھ نہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ وہاں سب کچھ ملتا ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی مخلوق کے دل میں عزت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے کسی دوست نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں کسی کو کچھ دیتا ہوں یا کچھ دے سکتا ہوں۔ جب کبھی کوئی ان کے پاس گیا، انہوں نے اللہ رب العزت کا دروازہ ہی دکھایا، پھر بھی ان کا فیض جاری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہے، انہیں کیوں عزت حاصل ہے۔ اس نے تو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ جو بھی عزت چاہے گا اسے مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ کافروں کا شیطان دوست ہے، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتا ہے، یہی جہنمی ہے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ حضرت سلطان باہو 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی بازید محمد تھا، جو کہ حافظ قرآن اور نیک انسان تھے۔ والدہ ماجدہ نہایت پاک باز عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے حضرت بازید محمد نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت بازید محمد بڑے پکے دنیا دار تھے۔ ان کی تمام تر توجہ شجاعت کے کارناموں پر تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی پرہیزگاری اور مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ انہیں دیکھ کر حضرت بازید محمد اللہ رب العزت کی طرف پلٹے۔ دل میں صالحیت اور اخلاص تھا، عمر کا قیمتی حصہ ضائع کرنے کا ملال بھی تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی بہت جلد انہیں اپنے راستے میں قبول فرما لیا۔ انعام کے طور پر ایسے فرزند سے نوازا جو پیدائشی ولی تھا۔ سلطان العارفین کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ بچپن سے ہی عام بچوں کی طرح کھیل کود کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، گھر سے باہر بھی بہت کم نکلتے تھے، ہر وقت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گہری سوچ میں گم رہتے، گویا کسی انتہائی اہم مسئلے پر غور و فکر کر رہے ہوں۔ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جو بعد کے حالات سے ثابت ہے۔ آپ نے تقریباً 150 کتابیں لکھیں، جو آپ کے بڑے صوفی مفکر ہونے کی ٹھوس اور ویلڈ دلیل ہے۔
آپ کی نثری کتابیں فارسی زبان میں ہیں، مگر روحانی تسکین کا پورا سامان آپ کی پنجابی شاعری میں موجود ہے۔ جب حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ نے کسی مرشد کامل کی تلاش کا آپ کو حکم فرمایا تو آپ نے عرض کی کہ میرے لیے تو آپ ہی مرشد کامل ہے۔ فرمایا کہ عورت کی بیعت نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہو سکتا تو امہات المومنین اور حضرت رابعہ بصری ضرور بیعت اور تلقین فرمایا کرتی، لہذا تمہیں کسی مرشد کامل کو تلاش کرو۔ اس حتمی حکم کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا۔ اس دور میں آبادی تو اتنی زیادہ نہ تھی، اس لیے آپ جنگلوں میں مرشد کامل کی تلاش کرتے رہے۔ جدھر کسی نے بتایا آپ نے ادھر کا رخ کیا۔ آپ دریائے راوی کے کنارے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ولایت کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے، ان سے ملے۔ انہوں نے آپ کو حضرت سید عبد الرحمن قادری دہلوی کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ ان کے پاس آپ کا فیض ہے، لہذا حضرت سلطان باہو نے حضرت سید عبد الرحمن قادری دہلوی کے پاس سے فیض کو حاصل کیا اور ان سے فیض و برکات سمیٹ کر بہت خوش ہوئے۔ خوشی کیوں نہ ہوتی، گوہر مقصود جو ہاتھ آ گیا تھا۔ مرشد کامل سے بیعت کے بعد آپ نے دلی کی سیر شروع کی۔ آپ دیکھ کر ہی لوگوں کے مسائل بتا دیتے تھے اور ان مسائل کو حل کرنا بھی شروع کر دیا۔ پورے دلی شہر میں بہت جلد آپ کی شہرت پھیل گئی اور پریشانیوں کے مارے ہوئے لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے آپ امید کی کرن بن گئے جن کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے اور سکون کی دولت سمیٹ کر لے جاتے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حضرت پیر عبد الرحمن تک جا پہنچی تو آپ نے حضرت سلطان باہو کو بلایا۔ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے باہو، ہم نے تمہیں یہ خاص الخاص انعام یوں بانٹنے کو نہیں دیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے دست بستہ عرض کی، حضرت آپ کا فرمان بجا ہے، مگر میں تو انعام کی قیمت کا آپ ہی کے پاس رہ کر اندازہ کر رہا تھا تاکہ مزید ضرورت ہو تو آپ سے لے لو۔ اگر میں چلا گیا اور مجھے مزید کی ضرورت ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ دوسرے مجھے یہاں رہ کر یہ تقویت حاصل ہے کہ آپ میری پشت پر ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کی غم گساری کرو۔ حضرت عبد الرحمن نے جب یہ باتیں سنی تو آپ انتہائی خوش ہوئے اور حکم دیا کہ جاؤ اور فیض عام کرو۔ حضرت سلطان باہو نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ کا وصال 1 جمادی الثانی 1102 جمعہ کی شب کے پچھلے پہر ہوا۔ آپ کا مزار جنگ کی تحصیل شورکوٹ میں ہے، جہاں آپ کے ہزاروں مریدین کا جمکٹا لگا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو سینڈ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔